بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ، جہاں آپ کو ملے روحانی وظائف، مجرب نسخے، قرآنی رہنمائی اور زندگی کے مسائل کے آسان حل صفحہ با صفحہ۔ عبقری جنوری 2026، صفحہ نمبر 19۔ بہترین نیند کے لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ سونے سے پہلے کلمہ طیبہ کی تسبیح کا اہتمام کرے، اس سے انشاءاللہ بہت اچھی نیند آتی ہے۔ آگ سے دہکتی اڑتی ہانڈی پلٹ گئی۔ حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں طلاق یافتہ خاتون ہوں۔ دنیا کے دھکوں کی ماری، حالات کی ستائی، لوگوں کی نفرت سے تنگ، پریشانیوں، ناکامیوں میں گھری تھی۔ 18 سال تک میری اولاد نہ ہوئی۔ میرے سابقہ شوہر کی میرے ساتھ دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی اپنے خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ شروع دن سے ان کے معاملات اور رویہ ٹھیک نہ تھا۔ مختصراً یہ کہ میری ازدواجی زندگی بہت ناگوار اور دکھی گزری۔ اس کے باوجود میں نے گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شوہر نے میرا ساتھ نہ دیا اور میری تمام خدمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھے طلاق دے دی۔ مگر اس کے بعد بھی اس کی نفرت کی آگ ختم نہ ہوئی۔ وہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ کبھی کسی عامل کے پاس تعویذ دھاگا کرواتا، کبھی کسی سے جادو ٹونا۔ الغرض مجھے تعویذوں، جادو ٹونوں کی وجہ سے مشکلات اور غموں نے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ برکت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اکثر کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہ بچتے۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد عبقری یوٹیوب چینل پر آپ کی روحانی محفل سنی۔ اس وقت آپ سے ناواقف تھی، مگر بیان سن کر میری طبیعت بہت بے چین ہو گئی۔ آپ کی باتیں کافی عرصہ میری سوچوں میں گونجتی رہیں۔ آپ کے تسلی والے بول روح میں سرایت کر گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ سوشل میڈیا پر آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، جس کے بعد میری روح کو جیسے سکون مل گیا ہو۔ حاسدین اور دشمنوں سے حفاظت۔ ایک رشتہ دار کے ذریعے تسبیح خانے کے بارے میں مزید آگاہی ہوئی، جس کے بعد تسبیح خانہ لاہور روحانی محفل میں حاضر ہوئی۔ اس محفل میں آپ نے فرمایا کہ سورہ قریش کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے کھانے میں برکت، رحمت ہوتی ہے۔ کھانا زحمت نہیں بنے گا۔ یہ وظیفہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی زبردست ہے۔ مجھے معدے کا اچھا خاصا مسئلہ تھا، یہاں تک کہ ہیپاٹائٹس کی مریضہ بن گئی تھی۔ ہر وقت پیٹ میں سخت تناؤ رہتا، کوئی بھی چیز کھاتی ہضم نہ ہو پاتی تھی۔ سارا دن بھوک بھی لگتی تھی، موٹاپا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دوران روحانی محفل مجھے ایسا لگا جیسے یہ وظیفہ آپ نے میرے لیے ہی بیان فرمایا۔ اس دن کے بعد میں نے سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیا، جس سے مجھے ان فوائد کے ساتھ زندگی کے باقی معاملات میں بھی آسانی ملنا شروع ہو گئی۔ میں نے سورہ قریش کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے اللہ کریم نے دشمنوں سے بھی میری حفاظت فرمائی۔ ہر طرح کے شیطانی وار ٹوٹ گئے، زندگی میں چین و سکون لوٹ آیا۔ اور پھر ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے قریب آ کر ایک ہانڈی رکی، جس میں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ان شعلوں نے مجھے جلانے کی کوشش بھرپور کی، مگر الحمدللہ میرا روحانیت کا رشتہ تسبیح خانے سے مضبوط ہو چکا تھا۔ اعمال کی طاقت پر یقین تھا۔ میں نے سورہ قریش کی تلاوت شروع کر دی۔ ہانڈی فوراً واپس جاتے مجھے نظر آئی۔ یوں تسبیح خانے کے روحانی نظام کی نسبت اور سورہ قریش کے عمل کی برکت سے یہ بلا ٹل گئی۔ میرا سابقہ شوہر میرے بچ جانے پر بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ ایک عزیز نے مجھے فون پر بتایا کہ اپنے سابقہ شوہر سے بچ کر رہو۔ پھر علم ہوا کہ اس نے جادو کے ذریعے میرے خاتمے کے لیے عاملین کو خطیر رقم دے رکھی ہے، لیکن آپ کے بتائے عمل کی برکت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز نے مجھے حفاظت میں لے لیا ہے۔ کھانے پینے کے سامان پر 7 یا 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ خوب برکت رہتی ہے اور سارا دن مسلسل پڑھتی ہوں۔ کڑھائی کے شوقین جی بھر کر کھائیں، بس جیب میں یہ پاؤڈر رکھیں۔
محترم قائرین، اپنے آزمودہ تجربات تحریر کر رہا ہوں۔ گزارش ہے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ ایک مرتبہ ہم 3 دوست موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ خطرناک حادثہ پیش آیا۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا اور میرے دونوں دوست میرے اوپر گر گئے۔ سارا وزن میری بائیں پسلی پر آ گیا جس کے باعث شدید چوٹیں آئیں۔ ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا۔ پسلی کے ساتھ ساتھ دل میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پسلی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر آ گئے لیکن میرا درد کم نہ ہو رہا تھا۔ میں نے اب کے رسالے میں ایک ٹوٹکا چوٹ اور درد کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہلدی اور کچور کو ہم وزن پیس کر اس کا سفوف 1 چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر پھر 1 چمچ دیسی گھی بھی ڈال دیں۔ صبح و شام استعمال کریں۔ میں نے یہ نسخہ اسی ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تیزابیت نہ کھٹی ڈکار، زندگی باغ و بہار۔ یہی ٹوٹکا معدے کی جلن، معدے کا پھولنا اور تیزابیت کے لیے لاجواب ہے۔ میں نے اب کے رسالے میں پڑھا تھا، کئی مرتبہ خود بھی آزمایا اور یہ نسخہ بے شمار لوگوں کو بنا کر دیا۔ سب نے مؤثر پایا۔ ہمارے علاقے میں نہر پر کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ اس کام میں میری بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ وہاں میرے ساتھ ایک شخص تھا جو شخص بازاری کھانے، کڑھائی وغیرہ خوب کھاتا۔ بازاری مشروبات، تیز مسالے والی چیزوں کے اشتہارات نے ہم کو ایسا اندھا کر دیا کہ کھانے کے دوران انہیں فرض قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے اسے ایک قسم کی الرجی کا مسئلہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک رات اسے شدید تکلیف تھی۔ میں نے یہ دوائی کافی مقدار میں بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے یہ نسخہ دیا اور گھر چلا گیا۔ صبح جب میں وہاں گیا تو اس نے بتایا، اس دوا کی وجہ سے مجھے افاقہ ہوا۔ رات سکون سے گزری۔ الرجی میں آرام آ گیا۔ سکون کا احساس معدے سے شروع ہو کر خوشبودار ڈکار کی صورت میں پورے جسم کو ہلکا اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ نہ جلن، نہ تیزابیت اور نہ معدے پر بوجھ، نہ پھولنا، نہ کھٹی ڈکاریں۔ فطرت کی پکار، زندگی بن جائے باغ و بہار۔ عبقری معدے کا السر کورس۔ تیزابیت، معدے میں زخم، پیٹ میں درد، آنتوں میں سوزش، معدے کی جلن، ریح کا درد، کھٹی ڈکاریں، منہ کا ذائقہ بدمزہ، منہ کی بدبو، پخانے کی بار بار حاجت، رنگت، رحم میں ورم، غذا کا جزء بدن نہ بننے میں مفید۔ معدے کے السر کا شافی علاج۔ کاروبار میں مسلسل ناکامی۔ معاشی حالات سے پریشان حضرات شب برات تسبیح خانہ میں گزاریں اور عرش سے رزق میں برکت کا فیصلہ کروا لیں۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔